الله الرحمن الرحيم اصل جو دین ہے، شریعت ہے، وہ قرآن اور حدیث ہے۔ اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے۔ دنیا میں اسی کتاب اور سنت کو معیار بنا کر، اصول بنا کر، بنیاد بنا کر جماعتیں بنی، تحریکیں بنی، فرقے بنے۔ اور یہ جتنے فرقے ہیں اور جتنی جماعتیں ہیں، جتنی تحریکیں ہیں، یہ من جانب اللہ آسمان سے نازل کردہ فرقے نہیں ہیں۔ کھلی کھلی بات ہے، کہیں کسی چیز کے اندر کنفیوژن نہیں، مغالطہ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے۔ جتنے فرقے ہندوستان کے اندر جتنے فرقے ہیں، سعودی عرب میں جتنے فرقے ہیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ قرآن اور حدیث کے قریب ہوں۔ جماعت تبلیغ ہے، دیوبند ہے، بریلی ہے، کوئی نہیں چاہتا وہ قرآن سے دور ہوں، حدیث سے دور ہوں۔ عشاء کی آج دوسری رکعت کے اندر سورہ حجرات کی ایک آیت پڑھی گئی: یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ کون ہیں ہمارے باپ، ہمارے دادا؟ وہ کون ہے مرد جس سے اللہ نے پیدا کیا؟ سب کے حضرت آدم علیہ السلام۔ وہ کون ہے عورت؟ تو تمام کی دادی اماں ہیں، نانی اماں ہیں، اور والدہ محترمہ ہیں حضرت حوا۔ تمام نسل انسانی، عربی، عجمی، کالے، گورے، مشرقی، مغربی، حاکم، محکوم، سید، بیگ، پٹھان، شیخ، یہ تمام کے تمام من ذکر و انثی۔ اور یہ کیوں ہیں خاندان، قبیلے؟ کوئی انصار، کوئی مہاجر، کوئی شیخ، کوئی پٹھان۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ خاندان اور یہ قبیلے یہ آپس کے شناخت کے لیے ہیں۔ عبد الرحمن کون؟ پٹیل۔ کون عبد الرحمن؟ عبد الرحمن بیگ۔ کون عبد الرحمن؟ سید عبد الرحمن۔ کون عبد الرحمن؟ عبد الرحمن انصاری۔ کون عبد الرحمن؟ عبد الرحمن مہاجر، عربی، عجمی، ملیالی، ہیں اصل من ذکری و انثی، انہی کی شاخ۔ اور یہ تعارف کے لیے ہیں۔ اصل قرآن اور حدیث، تبلیغ تعارف کے لیے ہے، نبی کی سیرت کے ایک حصے کو۔ اصل قرآن و حدیث، دیوبندیت ایک تعارف کے لیے ہے۔ دیوبند ایک مذہب کا نام نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں جو مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ تبلیغ ایک مذہب کا نام نہیں ہے۔ جماعت اسلامی، بریلویت ایک مذہب کا نام نہیں ہے۔ خان، پٹھان، سید ایک انسان کا نام نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ شناخت، یہ ہے، پہچان ہے۔ اصل عبد الرحمن ہے، وہ من ذکر و انثی، وہ آدم و حوا کا بیٹا ہے، اور یہ خاندان، یہ قبیلہ لتعارفوا، پہچان کے لیے۔ اصل اسلام ہے، اصل قرآن ہے، اصل حدیث ہے۔
آقا کے زمانے میں انصار کا طبقہ تھا، مہاجرین کا طبقہ تھا، رفع یدین کرنے والے کا طبقہ تھا، رفع یدین نہ کرنے والے کا طبقہ تھا، آمین زور سے کہنے والا، آہستہ کہنے والا. یہ صرف ایک شناخت تھی اور ان کو یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ ہم اقرب الی الحدیث ہیں، یعنی ہمارا عمل حدیث کے قریب زیادہ ہے. بس دنیا میں جتنے فرقے ہیں یہ اولاد ہے اور ایک آئیڈینٹیفائی ہے، ایک شناخت ہے اسلام کی خدمت کے لیے. اب ظاہر سی بات ہے، ماں باپ میں اولاد میں اگر ٹکراؤ ہوگا، عزت کسے دی جائے گی؟ ماں باپ کو دی جائے گی. ماں باپ اولاد کے قول میں اختلاف ہوگا، احترام کس کے قول کا کیا جائے گا؟ ماں باپ کے قول کا کیا جائے گا. اس لیے کہ اولاد اور اولاد کے اندر یہ بیگ، یہ پٹھان، یہ شیخ، یہ طفیلی چیزیں ہیں. اصل نسل انسانی ہے، اصل شریعت ہے. اور یہ جتنے فرقے ہیں یہ منزل من اللہ نہیں، یہ ایمان مجمل، ایمان مفصل کے اندر ایک جملہ ایڈ کر لو، ملا لو اللہ کے لیے. تبلیغ منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے نازل کردہ یہ فرقہ نہیں ہے. کوئی آیتیں کہے قرآن میں تبلیغ کی آیتیں ہیں تو بریلوی کہے گا درود کی آیتیں ہیں، دیوبندی کہے گا علم کی آیتیں ہیں. نام لے کر کہا علم کی آیتیں ہیں، قل الرحمن علم القرآن اقرا بسم ربی. یہ کہہ کر میں کہوں کہ دیوبند کا ثبوت ان آیتوں سے ہوتا ہے؟ جیسے یہ بات کہنا غلط ہے کنتم خیر امت کہہ کر، ولتکم منکم امت کہہ کر، بلغوا انی ولو آیا کی روایتیں پڑھ کر تبلیغ کو ثابت کرنا بھی غلط ہے. جماعت کو ثابت کرنا ایک کام ہے اس کا. آقا کے زمانے میں ان کا تصور نہیں تھا، بریلی کا تصور نہیں تھا، دیوبند کا تصور نہیں تھا، احناف کا تصور نہیں تھا، شوافی کا تصور نہیں تھا، حنابلہ کا تصور نہیں تھا، موالک کا تصور نہیں تھا، سفیان ثوری کا تصور نہیں تھا، امام بخاری کا تصور نہیں تھا، اور تفسیر ابن کثیر اور مفسروں کا تصور نہیں تھا، فقہا کا تصور نہیں تھا. فقہا جو بعد کے زمانے میں آئے ان کی پارٹیاں بنی. یہ سب کوشش تھی کہ ہم حدیث کے قریب ہوں، ہم قرآن کے قریب ہوں. جھگڑا کسی کے سید ہونے پر نہیں، کسی کے بیگ ہونے پر نہیں، کسی کے پٹھان ہونے پر نہیں، کسی کے کالے ہونے پر نہیں، اور کسی کے گورے ہونے پر نہیں، کسی کے مشرقی مغربی عربی عجمی ہونے پر نہیں. بھئی ہم یہاں پیدا ہو گئے، کیا کر سکتے ہیں؟ ابو جہل مکے میں پیدا ہوا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول مدینے میں پیدا ہوا، کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا کیا چلتا ہے؟ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں. لیکن ہم یہ کہنا ہم ہی صحیح، ہم ہندوستانی، پوری دنیا بھاڑ میں گئی جہنم میں. میں کالا، سب کالے جنتی، گورے جہنمی. یہ حرامی پنا انگریزوں کی دین اور انگریزوں کی فرقہ پرستی کے یہ جراثیم ہیں. یہ لکھ کر رکھ لو. یہ انانیت، میں جنتی دوسرے جنتی نہیں. کیا ہمت ہے، کیسی مجال ہے. دیکھیے ایک تحریک کو لے کر، جس تحریک کا وجود آقا کے زمانے میں نہیں تھا، جس جماعت کا نام و نشان آقا کے زمانے میں نہیں تھا. ابو حنیفہ کا نشان تھا، امام بخاری کا نشان تھا، دیوبند کا نشان تھا. میں سب کو لے کر کہہ رہا ہوں. اگر میں کہوں کہ میں صرف دیوبندی جنتی اور دیوبندی کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے، مجھے اور میرے باپ کو یہ ادھیکار نہیں ہے، حق نہیں. پوٹلیاں ڈھونے والے اللہ کے راستے کا نام لے کر یہ کام جنت کا، بقیہ کام دوزخ کا، ان کے باپ کے پیدا کرنے والے کو یہ ادھیکار نہیں ہے، حق نہیں. ارے میں اور آپ 1400 سال بعد فتنوں کے زمانے میں آ کر کیا کہیں گے؟ کسی کو جنتی، کسی کو جہنمی. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ کو شک ہے آپ کے مقام کے بارے میں، آپ کے مرتبے کے بارے میں؟ صحابہ کرام میں دوسرے نمبر کے صحابی، اور وہ صحابی
کہ زمین پر چل رہے تھے اور ان کا محل جنت میں تیار ہو چکا تھا. یہ صحابی زمین پر بولتا تھا، آسمان سے عرش سے فیصلے اس کے نازل ہوتے تھے. یہ صحابی کہ اگر نبوت اور رسالت کا دروازہ کھلا رہتا تو اس کے سر پر تاج نبوت پہنایا جاتا، تاج رسالت پہنایا جاتا. کون سی مصیبت میں آج قوم پھنس چکی ہے میرے بھائی، کون سے اختلافات کے اندر پھنس چکی ہے. کلو حزب بما لدیہم فرحون، ہر جگہ نبیوں والا کام، پیغمبروں والا کام، قرآن کا کام، حدیث کا کام، سب گئے بھاڑ میں جہنم میں. ایک ایک کو خدا کے قہر کا سامنا کرنا پڑے گا. رمضان کی مقدس رات کے اندر منبر رسول پر میں کہہ رہا ہوں، یہ جتنے چودھری ابا خبا والے، قسم دے کر اللہ کے کعبے کے پاس ان کو پوچھا جائے کہ تم جو یہ بات کہہ رہے ہو صحیح ہے؟ شیعہ بھی تو کہتا ہے کہ میرا مذہب صحیح ہے. شیعہ کے پاس دلائل، قادیانی کے پاس دلائل، جماعت اسلامی کے پاس دلائل، بریلویوں کے پاس ہے کوئی بغیر دلیل کے کتب خانے بھرے پڑے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر یہ کہے ساری کائنات جنت میں جائے ایک فرد کو چھوڑ کر، واہ عمر تیرا ایمان اور تیرا اللہ کا خوف، اور ایک آدمی کو چھوڑ کر وہ جہنم میں جائے گا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ شاید میں وہ آدمی ہوں جو جہنم کے اندر جاؤں. معاملہ کیا ہے آج؟ میں جنتی، میرے 9 کام، میرے 10 کام، میرے 12 نمبر، میرے یہ کون سی آیتوں کا ترجمہ، یہ کون سے بخاری کا ترجمہ؟ ایک جھنڈے کو وہ لے کر دیوبند کے، ایک جمعیت کے، ایک بریلی کے، یہ کیا ہے؟ یہ سب صرف شناخت ہے. سید ایک شناخت ہے، میرا اصل نام نہیں ہے. پٹھان ایک شناخت ہے، بیگ ایک شناخت ہے. آج لڑائی اس بات کی ہے میرے بھائی کہ ہم نے شناخت کو اصل بنا دیا اور نام کو اس کا طفیلی بنا دیا. کسی کا نام ہے خالد بیگ، خالد اصل نام ہے، بیگ طفیلی ہے، شناخت کے لیے ہے. اصل ہم مسلمان ہیں، ہمارا دھرم اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اللہ کہتے ہیں اس اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ گھڑو گے، یہ میرے باپ کا قرآن نہیں، یہ قرآن ہے. فلن یقبل منہ، اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا. میں الگ دین بنا لو، نورانی مسجد کا دین اہل حق کے نام پر، یہ نہیں چلے گا، نہیں چلے گا. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، قرآن نے کہا کہ تمہارا نام اللہ نے مسلمان رکھا. دین کیا دیا؟ اسلام. نام کیا دیا ماننے والوں کو؟ مسلمان. یہ کیا ہے؟ یہ فرقے، یہ تحریکیں، یہ جماعتیں، فلاں امیر، فلاں غریب، فلاں بڑا، فلاں چودھری، اور اسی میں مر رہے ہیں، اسی میں جی رہے، اور اس کے علاوہ کوئی چیز دیکھنے کو تیار نہیں. یہ سب سے بڑی بنیادی غلطی ہے. دوسری چیز یہ ہے، اللہ کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ سے ہدایت مانگے. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، نہ تبلیغی جماعت سے دشمنی، نہ دیوبند سے دشمنی، نہ اہل سنت والجماعت سے بیر، لیکن کھلی کھلی کھری کھری کہہ رہا ہوں، اگر غلط ہو خدا مجھے غارت کر دے، تباہ کر دے. اتنے یقین کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، کھلی کھلی، اب کوئی سمجھے نہیں. دوسری بات یہ ہے، اللہ نے عصمت، عفت اور پاک دامنی کی جو گارنٹی دی اس مخلوق کے اندر، نسل انسانی کے اندر، ایک طبقہ ہے حضرات انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام، وہ غلطی کر ہی نہیں سکتے، نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد، وہ غلطی کر ہی نہیں سکتے. اور دوسرا طبقہ جس کو ہدایت کا چراغ قرار دیا، ہدایت کا معیار قرار دیا، وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں. اس کے علاوہ قیامت تک جتنی جماعتیں آئیں گی، سلفی جماعت، اہل حدیث جماعت، حنفیوں کی جماعت، دیوبند کی جماعت، بریلیوں کی،
کسی کی جماعت کے بارے میں قرآن کی ایک آیت اور ایک حدیث اگر کوئی پیش کر دے گا کہ اس جماعت کی ذمہ داری اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ لے چکا ہے، منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کے صدقے میں جو ان کے صحابہ تھے، اور بالخصوص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، یہ معیار حق ہیں، یہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں۔ ان میں ایک ایک صحابی کی ایک ایک فضیلت، ایک ایک صحابی کا ایک ایک کمال، خدا کرے کہ جو بات میرے دل میں ہے وہ آپ کے سمجھ میں آ جائے، پھر جھگڑے ختم ہو جائیں گے بھائی۔ ایک آدمی اب یہاں سے فورتھ بلاک کو جانا ہے اور اس نے راستہ پوچھا، کسی نے کہا کہ یہ سنجے گاندھی کا جو روڈ ہے یہاں جائیے گا، آگے سرکل آئے گا تلک نگر کا، وہاں سے آپ لیفٹ لیجئے۔ اب اسی کو پکڑ کر بیٹھ گیا، یہ میری منزل، یہ میرا راستہ، یہ میری کامیابی، یہ میرے نمبرات، یہ میرے جو ہے گاڑی کا میٹر۔ کائنات میں اس سے بڑا کوئی بے وقوف ہے؟ دیوبند اس لیے بنا مکے مدینے تک پہنچے، بریلی اس لیے بنا، امام احمد رضا خان بھی کوئی چور اچکے نہیں، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آقا کے در تک وہ پہنچ جائے۔ ابو العلا مودودی یہ چاہتے ہیں آقا کے در تک پہنچ جائے، قاسم نانوت بھی یہ چاہتے ہیں آقا کے در تک پہنچ جائے۔ یہ سب راستے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ چاہتے ہیں آقا کے در تک پہنچ جائے۔ تبلیغ ایک راستہ، دیوبند ایک راستہ، جماعت اسلامی ایک راستہ، بریلیت ایک راستہ، منزل اللہ رسول کی رضا، منزل کتاب اللہ و سنتی، منزل اللہ کے عرش کا سایہ اور نبی کا جام کوثر۔ یہ چھوڑ کر اسی کو پکڑ لے کر بیٹھ جانا۔ مصلی کس لیے؟ نماز پڑھنے کے لیے، بغیر نماز پڑھے مصلی کو پکڑ کر اسے گھول کر پی رہا ہے، ٹکڑے کر کر اس کے تعویذ بنا کر گلے میں ڈال رہا ہے۔ مصلی اصل نہیں، گاڑی اصل نہیں، منزل اصل ہے۔ گاڑی کی پوجا میں کوئی لگ گیا ہے، کوئی سائیکل کی پوجا میں لگ گیا ہے، کوئی امپورٹڈ کار کی پوجا میں لگ گیا ہے، وہ اصل نہیں، وہ منزل ہے۔ اس کا نام تبلیغ ہے، اس کا نام دیوبند ہے، اس کا نام بریلیت ہے۔ اصل چیز منزل ہے خدا کی رضا، نبی کی رضا۔ جتنی تحریکیں بنی اور جتنی جماعتیں بنی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، نہ تبلیغ کی نہ دیوبند کی گارنٹی۔ میں کہہ رہا ہوں نا، قرآن کی 6600 کوشش ہے ان کی کہ سنت کے قریب ہو جائے۔ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم صحیح ہیں، پوری دنیا جہنمی۔ ایک دیوبندی عالم نے یہ بات کہی ہے، مفسر نے، وہاں کے شیخ الحدیث نے۔ اب بتائیے، یہاں دارالعلوم دیوبند کے استاد مولانا شوکت صاحب آتے ہیں، ظہر بعد تفسیر ہوتی ہے، پوچھئے گا ان کو کہ دارالعلوم کے مینیفیسٹو کے اندر، دارالعلوم کے جو اصول ہشت گانا ہیں، 8 جو اصول لکھے گئے ہیں، کیا اس کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ چلر پترولیوں کا، فٹ پاتھیوں کا، تھرڈ کلاس ناجائز نطفے والوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کو ضرورت سے زیادہ بڑھا کر چڑھا کر۔ قرآن شریف کی ایک آیت ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پورے مجمع میں عیسائیوں کے درمیان کھڑا کرے گا، انت قلت للناس، عیسیٰ آپ نے کہا تھا اتخذونی، کہ آپ کو بنایا جائے معبود، ثالث و ثلاثہ، اللہ کے 3 ٹکڑے، ایک مریم، ایک عیسیٰ، ایک خدا۔ قال سبحانک ما اقول لی ان كنت قلته فقد علمت۔ اللہ اکبر، اللہ آپ کی پاکی ہے۔ ان كنت قلته فقد علمت، اگر میں نے یہ بات کہی آپ جانتے ہیں۔ تعلم ما فی نفسی، میرے دل میں کیا ہے آپ جانتے ہیں۔ ولا اعلم ما فی نفسک، آپ کے دل میں کیا ہے میں نہیں جان سکتا۔ انک انت علام الغیوب۔ یہی حال دیوبندیوں کے ماننے والے، یہ پٹرولی قسم کے ناجائز قسم کے جو لوگ ہیں، ان کو قاسم نانوتوی سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کہا تھا کہ یہی بالکل برحق ہے اور دوسرے سب کے سب جہنمی ہیں، وہ یہی بات کہیں گے، قال سبحانک،
مولانا الیاس صاحب سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ راستہ جنت کا اور سارے راستے جہنم کے، کہیں گے خالا سبحانت۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا جائے گا ابو حنیفہ کیا تم نے کہا تھا کہ احناف کی جنت میں جائیں گے اور سب کے سب جہنم میں جائیں گے؟ قال سبحانک اللہ ان کنت قلتہ فقد علمتا، میں نے کبھی یہ بات نہیں کہی، نہ ابو حنیفہ نے یہ بات کہی، نہ قاسم نانوتوی نے یہ بات کہی، نہ ابو العلا مودودی نے یہ بات کہی، نہ اشرف علی تھانوی نے یہ بات کہی، نہ امداد اللہ مہاجر مکی نے یہ بات کہی، اللہ کی قسم انہوں نے یہ بات نہیں کہی۔ اپنے آپ کو خلائق میں کمتر مخلوق وہ سمجھتے تھے، وہ خود یہ سمجھتے تھے کہ میرا بیڑا پار ہو جائے تو میں کامیاب، میں کہاں دوسروں کی ذمہ داری لوں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کیا یہ بات نہیں کہی؟ میرے قول کے سامنے، میری اجتہاد کے سامنے، میرے استدلال کے سامنے اگر آپ کو کوئی صحیح حدیث مل جائے، میری بات کو دیوار پر مار دو اور حدیث کو گلے لگا لو۔ وقت کا مجتہد، وقت کا امام، کتاب ہے مرجوعات امام ابو حنیفہ، یعنی ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اجتہاد سے جو مسائل بیان کیے، کچھ دنوں کے بعد ان کو بات سمجھ میں آئی تو انہوں نے اس قول سے رجوع کر لیا اور اس کی کتاب بنی مرجوعات امام ابو حنیفہ، یعنی وہ کتاب جس کے اندر سینکڑوں باتیں ہیں کہ انہوں نے اس قول سے رجوع کر لیا۔ ابو حنیفہ منزل من اللہ ہوتے، کیا نبی سے غلطی ہوئی ہے؟ اگر ابو حنیفہ منزل من اللہ ہوتے، رجوع کرتے، کیا نبی نے کسی بات سے رجوع کیا، کسی بات سے معذرت ظاہر کی؟ نہ۔ بات یاد رکھیے گا، تمام کائنات کے فرقوں، جماعتوں، تحریکوں کی جو ماں باپ ہے وہ قرآن و حدیث، مکہ مدینہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جماعتیں، یہ تحریکیں، یہ تنظیمیں ایک شناخت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور جب ماں باپ میں اولاد میں ٹکراؤ ہوتا ہے، استاد میں شاگرد میں ٹکراؤ ہوتا ہے، پیر و مرشد مریدوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے، بات کس کی قبول کی جاتی ہے؟ صحابہ میں الیاذ باللہ نبی کی بات میں ٹکراؤ ہو، نبی کی بات لیں گے، صحابہ کی لیں گے۔ تابعی اور صحابہ میں ٹکراؤ ہو تو تابعی کی بات لیں گے، صحابہ کی بات لیں گے۔ مولانا الیاس صاحب کی بات، قاسم نانوتوی کی بات، ابو حنیفہ کی بات، امام شافعی کی بات اگر ٹکرائے قول رسول سے، اگر ٹکرائے قرآن سے، اگر ٹکرائے مزاج شریعت سے، کس کی بات لی جائے؟ کھلی کھلی بات ہے۔ عصمت، عفت اور پاک دامنی کی ضمانت اللہ نے حضرات انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام سے دی۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے تھے، آپ کے خاندان کے اندر ایک نکاح ہوا، شادی میں گئے، نبوت کے احکامات ابھی نہیں آئے تھے، ناچ گانا، شراب، عیاشی، یہ سب کچھ تھا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، بچے تھے، گھر کے جو بڑے ذمہ دار تھے، وکیل تھے، کفیل تھے، سرپرست تھے، ان کو لے کر گئے۔ اللہ تبارک تعالی حضرات انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی ان کی مکمل حفاظت فرماتے ہیں۔ شادی میں گئے، ناچ گانا، ڈھول تاشے، شراب، عیاشی، شادی میں شرکت بھی اور اللہ نے ان کی حفاظت بھی فرمائی۔ اور صرف حضرات انبیاء اور حضرات صحابہ کرام کا طبقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عصمت، عفت اور ان کی آبرو کی حفاظت فرماتے ہیں۔ نہ میرے باپ کی، نہ پیران پیر کی، نہ خواجہ اجمیری کی، کسی کے بارے میں اللہ نے ضمانت نہیں لی۔ ضمانت لی حضرات انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، معیار ہدایت ہیں، آسمان ہدایت کے روشن ستارے ہیں، صحابہ کرام ہیں۔ اس کے بعد کسی بات کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی۔ ہاں، اپنی مدد، اپنی نصرت اگر اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، وہ صاف کہا ہے، تو مجاہدوں کا طبقہ ہے، اللہ کے راستے کے اندر قتال کرنے والا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم شادی میں گئے، ناچ گانا بھی ہوتا ہے اور ڈھول تاشے بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس میں شریک ہو جاتے ہیں تو آپ قیامت تک اس کو منع نہیں کر سکتے۔ لوگ کہیں گے کہ آپ خود بچپن میں شریک تھے، اب آ کر منع کر رہے تھے، پھر بھی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ ہم آپ کو کل بتائیں گے کیسے حفاظت فرمائی۔ کیا مجبوری کی حالت، یہ تو ہو گئے۔
بعض گھرانوں میں کوئی کام یعنی لڑکی دیکھنا ہو یا کوئی خرید فروخت کرنا ہو تو چہارشنبے کے دن نہیں کرتے اور چہارشنبے کو منحوس سمجھتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اسلام کے اندر کوئی دن منحوس نہیں ہے۔ جس دن مسلمان صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ دن اس کے حق میں بابرکت ہے، اور جس دن مسلمان صبح کی نماز نہیں پڑھتا اس علاقے کے دنیا بھر کے سوروں سے بدتر وہ منحوس ہے۔ جب مدرسے کا سالانہ جلسہ ہوتا ہے تو اکثر مدرسوں میں VCR کا استعمال کرتے ہیں، اس سے بچوں پر کیا اثر پڑے گا؟ بہرحال ہم نے ہزاروں لاکھوں مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ کیمرہ کشی شریعت کے اندر حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ وہ مدرسے میں کرے یا یہ کہ کوئی جو ہے ملا کرے، مولوی کرے، یہ حرام ہے۔ کیا مرد بیماری کی حالت میں عورت ڈاکٹر سے انجیکشن لے سکتا ہے؟ بہرحال جب نرسنگ ہوم وغیرہ میں رہتا ہے تو جہاں اس کا بس چلتا ہے تو اس کو کہنا چاہیے، اور جہاں اس کا بس نہیں چلتا تو وہ تو مجبوری ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ بہرحال اپنے طور سے، اپنی مرضی سے اور اپنی اجازت اور اختیار سے تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ پردہ تو ہندو عورت سے بھی کرنا ہے۔ مسلمان عورتیں یعنی لڑکیاں اتنے بیانات سننے کے باوجود غیر مسلم لڑکوں کے ہاتھوں سے مہندی وغیرہ لگواتے ہیں، یہ اصل میں یہ دینی تعلیم کی کمی ہے، اور ان کو اپنے پردے کا، عصمت کا، عفت کا، پاک دامنی کا خیال نہیں ہے۔ بہرحال جتنا حصہ ان کا غیر کے ہاتھ میں جائے گا اتنا حصہ اللہ تعالیٰ آگ کے اندر، جہنم کی آگ میں جلائیں گے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کس بات پر حسد کر سکتے ہیں؟ دولت پر یا علم پر؟ اصل یہ ہے کہ حسد جو حدیث پاک کے اندر آیا ہے وہ رش کے معنی میں، وہ مالدار جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، مسجدیں تعمیر کرتا ہے، یتیموں کی پرورش کرتا ہے، اور وہ اہل علم جن کے علم سے مخلوق کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ لا حسد الا اثنین، فرمایا حدیث کے اندر حسد دو آدمیوں کے بارے میں، مطلب یہ کہ رش اللہ مجھے اس جیسا بنا دے۔ حسد اور رش میں فرق ہے۔ حسد کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ دولت اس سے چھن کر میرے پاس آ جائے، اس کو حسد کرنا کہتے ہیں۔ ایک آدمی، دو ساتھی مل کر پڑے، ایک مالدار ہو گیا، غریب، اب اس کے دل میں جلن، اللہ اس کا گھر مجھے دے دے، اللہ اس کی تجوری منجے دے دے، اس کا کار، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اس کی چیز کو باقی رکھتے ہوئے اس جیسی چیز کو طلب کرنا رش کہتے ہیں۔ کاش اللہ مجھے اس جیسا بنایا ہوتا، تو یہ رش جائز ہے، حسد حرام ہے۔ ایک اکثر مسلمان پیسے لے کر غیر مسلم کو ووٹ ڈالتے ہیں، اسلام میں ان کا حصہ باقی رہے گا؟ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طریقے سے کرنا یہ غلط قسم کی گواہی دینا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور یہ پیسہ ان کے آنگ نہیں لگے گا، یہ دوا کے اندر لگے گا، مقدمے کے اندر لگے گا، حرام کے اندر لگے گا۔ بہرحال یہ چیز بالکل جو ہے حرام ہے اور ناجائز ہے۔ حج اور عمرہ کرنے کے بعد اپنی ضروری چیزیں مثلا زیور اور گھریلو چیزیں وغیرہ خرید کر لا سکتے ہیں یا نہیں؟ بے شک لا سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اور نیت یہ کریں کہ بھئی اس سے اہل مکہ کے دکانداروں کا بزنس بڑھے گا اور مدینہ طیبہ کے لوگوں کی مدد ہوگی، لا سکتے ہیں، لیکن آدمی مقصد نہ بنائے۔ مثال کے طور پر اس کی شادی، بچی کی شادی ربیع الاول میں ہے، ذی الحجہ کے مہینے میں حج اس لیے کر رہا ہے تاکہ حج بھی ہو جائے، بچی کی شادی کی تیاری بھی ہو جائے، یہ غلط ہے۔ گیا اتفاق سے اور موقع آ گیا بچی کی شادی کا اور اتفاق سے خرید لیا، خریدنے کو مقصد نہ بنائیں، اصل حج اور عمرے کو مقصد بنائیں۔ بعض گھرانوں میں اس ماہ مبارک میں اللہ نام کے باسن کے نام سے روزے داروں کو افطار کرواتے ہیں، کیا اس کا کھانا جائز ہے؟ نام تو اللہ کا لیا جاتا ہے اور حقیقت میں یہ غیر اللہ کے نام کا کھانا ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے اللہ کا نام لیا جا رہا ہے تو حلال کیوں نہیں ہے؟ تو جس چیز کی نسبت غیر اللہ کی طرف کر دی جاتی ہے وہ چیز پہلے ہی سے حرام ہو جاتی ہے۔ کتا حرام ہے، 1 کروڑ مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر بول کر کاٹے وہ حلال نہیں ہو جاتا جب پہلے ہی وہ حرام ہو چکا ہے۔ سور حرام ہے، 1 کروڑ مرتبہ 1 لاکھ مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر بول کر کاٹے حلال نہیں ہوتا۔ تو اسی طریقے سے اللہ نام کا باسن جو کہتے ہیں وہ پہلے ہی غیر اللہ کی طرف منسوب ہو کر وما اہل بہ لغیر اللہ ہو کر وہ حرام ہو چکا ہے۔ اب کسی حبشی کو کافور نام رکھ دو، وہ گورا تو نہیں ہو جاتا؟ حبشی جو کالا کلوٹا ہوتا ہے، کافور جو ہوتا ہے وہ گورا ہوتا ہے، برف جو ہوتا ہے وہ سفید ہوتا ہے، اور حبشی کا نام آپ نے کافور رکھ دیا اور آپ نے اس کا جو ہے برف رکھ دیا، وہ گورا ہو جائے گا؟ پہلے حرام تھا، اب اللہ نام کا باسن کہنے سے حلال نہیں ہوتا۔ نماز کے دوران اگر ریح خارج ہو گئی اور پیچھے بہت سارا مجمع ہو، ایسی حالت میں باہر آنے کے لیے جگہ نہ ہو
تو اس وقت کیا کرے، یعنی جیسے حرم شریف وغیرہ کا مسئلہ ہے تو آدمی وہاں پر تیمم کر لے، اور پھر وضو، اتنا دور وضو خانہ ہوتا ہے کہ جا کر آنے تک لگے گا کہ آپ کے 20 رکعت تراویح بھی چھوٹ جائیں گے، تو آدمی اس کے اندر جو ہے تیمم کر لے اور اپنی نماز کو پورا کر لے، اور اگر قریبی مسئلہ ہے صفوں کو چیر کر جا سکتا ہے تو وہ جائے، وضو کر کر آئے، اپنی چھوٹی ہوئی نماز پر بنا کرے۔ مطلب یہ کہ ظہر کی 4 رکعت کے بعد، 4 رکعت میں 1 رکعت کے بعد وضو ٹوٹ گیا تو گیا، جا کر آنے تک 1 رکعت اور چھوٹ گئی، تو پہلی رکعت کو کاؤنٹ کر کر، شمار کر کر وہ بقیہ رکعتیں پڑھے، اور چھوٹی ہوئی رکعت جا کر آنے تک جو تھی وہ اس کو پڑھے۔ بعض لوگ ذکر کرنے کے لیے تسبیح کے بدل بٹن دبانے کا آلہ لے کر ذکر کرتے ہیں، کیا اس کو ذکر کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی انگلیوں پر گنیں گے تو قیامت کے دن یہ انگلیاں گواہ دیں گی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ بٹن جو دبانا ہے وہ تو انگلیوں ہی سے دبایا جاتا ہے، وہ بھی تو ایک عمل ہے، یہ بھی تو گواہ دے گا۔ تو بہرحال ایک صحیح آلہ ہے اور صحیح معنوں کے لیے صحیح کاؤنٹ ہوتا ہے، کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو ایسی مشین آتی ہے جو کھٹ پٹ کرتی ہے، دوسروں کے نمازوں کو تکلیف دو، یا ہے کہ اس سے جو ہے ریاکاری کا ہو رہا ہے، تو وہ آج کل الحمدللہ اسی تصویر آئی ہیں کہ آواز ہی نہیں کرتی، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض عورتیں، گھروں میں عورتیں اپنے شوہروں کو جھنکار کر باتیں کرتی ہیں، ان کی عزت نہیں کرتی، ایسی عورتوں کو کیسے سمجھایا جائے؟ یہ تو بڑا ثواب کا کام ہے بھائی۔ اکثر مالدار رمضان مبارک میں غریبوں کی مدد کپڑے وغیرہ کے ساتھ کرتے ہیں، اور بعض لوگ گھریلو چیزیں مثلا چاول، آٹا، دال وغیرہ، ان 2 چیزوں میں کون سا طریقہ ٹھیک ہے؟ یعنی کچھ لوگ کپڑے دیتے ہیں، کچھ لوگ اناج دیتے ہیں، نہ کپڑے نہ اناج۔ بات اصل میں غور کیجئے کہ سامنے والے کا تقاضا کیا ہے۔ ایک آدمی کو جو ہے کپڑے کی ضرورت ہے، بریانی کھلا رہے ہیں، 2 گھونٹ پانی کی ضرورت ہے، اور آپ اسے جو ہے بریانی کھلا رہے ہیں، آپ اس کو کپڑا دے رہے ہیں، اس کی کرنٹ کی بل بننا ہے یا اس کے بچوں کی اسکول کی فیس بننا ہے۔ تو روپیہ اور پیسہ ایسی چیز ہے کہ جس سے تمام اس کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں، بجائے آپ چاول اور جو ہے کپڑا وغیرہ دلانے کے، یہ پیسہ دے دیں گے، کرنٹ کی بل بننا ہے بن لے گا۔ ہاں اگر کسی آدمی کے بارے میں شبہ ہو کہ ان پیسوں سے وہ جوا کھیلے گا، شراب پیے گا، میرے پیسے غلط راستے کے اندر جو ہے لگ جائیں گے، ایسا اگر شبہ ہو تو اب اس کے بارے میں تحقیق کرے کہ مالک کو کرایہ باقی ہے تو کرایہ ادا کر دے، گھر میں ماں بہنوں کو، بیٹیوں کو دواؤں کی ضرورت ہے، فیس بننا ہے، ڈائریکٹ جا کر بن دے اگر شبہ ہو۔ اگر آدمی اطمینان والا ہو تو پیسہ دے دے، وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کام کر لے گا۔ نہ اناج دینا ثواب کا کام ہے، نہ کپڑا دینا ثواب کا کام ہے، ثواب ضرورت کا پورا کرنا ہے۔ بعض لوگ روزہ رکھ کر بھی کاروبار وغیرہ میں جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنے سے کیا روزے میں کوئی فرق کیوں نہیں آئے گا؟ بھئی روزہ ٹوٹ جائے گا، ہاں یہ ہے کہ اس کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں، گناہوں سے روزے کے اندر فطور آ جاتا ہے۔ آقا نے کہا روزہ ڈھال ہے، لیکن اس ڈھال میں جھوٹ کا، غیبت کا، چغلی کا اور بد کلامی کا سوراخ پڑتا ہے تو پھر روزہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو گانے وغیرہ سکھاتے ہیں اور گانے لگتے والدین خوش ہو جاتے ہیں، تو یہاں تو خوش ہوتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہی اولاد جب کہے گی ربنا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، اے اللہ انہوں نے مجھے گانا سکھایا تھا، جو گانے کا عذاب آپ مجھے دے رہے ہیں یہ دگنا کر کر میری اماں کو دیجئے، میرے باپ کو دیجئے، وہ قیامت کے دن پتا چلے گا۔ ترنم بانو منیرہ بیگم صاحبہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ نے صحت و شفا نصیب فرمائیں۔ اطہر صاحب ناظمہ بیگم صاحبہ مرحوم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں۔ کتاب ہے تحفۃ النساء، اس کے اندر الحمدللہ بڑے قیمتی مسائل مختصر انداز میں خاص طور سے عورتوں کے لیے جمع کر دیے گئے ہیں، آپ اس کو حاصل کرتے ہوئے جائیں۔ 5 عالم اسلام کے بڑے قراء قاری احمد علی سلمان، ماہر بن معقل، شیخ صالح البدیر، عبد الرحمن سدیس، ایک جو ہے CD کے اندر DVD کے اندر جمع کر دیے گئے ہیں، اور کتاب اس کے ساتھ دعاؤں کی جو ہے مفت میں دی جا رہی ہے، اس کو حاصل کرتے ہوئے جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔